نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ جیسے کہ پچھلے لیسن میں ہم لوگوں نے مفردات، مرکبات، حرکات اور تنوین کو پڑھا، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مفردات حروفوں کی۔ تو مفردات حروف کون سے ہیں؟ الگ الگ حروفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ اور مرکبات حروف کون سے ہیں؟ ملے جلے حروفوں کو مرکبات کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حرکات کی بات کرتے ہیں تو حرکات کس کو کہتے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ تنوین کس کو کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ ہم نے یہ سارے لیسن جو ہیں وہ کور کر لیے ہیں۔ آج کا ہمارا جو نیا لیسن ہے وہ ہے جزم کا لیسن۔ تو آپ کے سامنے دیکھیں جزم لکھا بھی ہے۔ تو آج جو ہے وہ ہم جزم کو پڑھنا سیکھیں گے کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے اور کس طرح اس کی ادائیگی ہونی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنا آج کا لیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے جزم کی جو سائن ہے وہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے یہ جزم کا سائن ہے۔ دال نما مڑی ہوئی شکل کو جزم کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ جو سائن ہے دال کی طرح یہ بنا ہوا ہے، اس کو جزم کہتے ہیں۔ جس بھی حرف پہ جزم ہوتا ہے اس حرف کو ساکن حرف کہا جاتا ہے۔ جس بھی حرف پہ جزم ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ساکن حرف۔ ساکن حرف کو اپنے سے پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہوتا ہے۔ ساکن حرف کو ہمیشہ اپنے سے پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہوتا ہے۔ ساکن حرف پر آواز اپنی جگہ پر رک جاتی ہے۔ اب ادائیگی اس کی کیسے ہوگی؟ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا کیا ہے، اس کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ رولز سارے اس کے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں جزم کے۔ اب میں آپ کو پڑھنا سکھاؤں گی کہ اس کو ہم پڑھیں گے کیسے۔ اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ حرف لکھا ہے، یہ ہے حمزہ اور یہ تا۔ اب حمزہ کے اوپر زبر ہے اور تا کے اوپر جزم۔ اب یعنی کہ یہ تا ساکن ہے۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے کیسے؟ یہ خود سے اکیلے کبھی نہیں پڑھا جائے گا، اس کو ہمیشہ پچھلے حرف کی ضرورت پیش آتی ہی آتی ہے۔ ہم اس کے بغیر اس کو نہیں ادا کر سکتے۔ اس کو ادا ہم کیسے کریں گے؟ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات، حمزہ تا زبر از، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، از ات ات، حمزہ حا زبر اح، حمزہ حا زیر اح، حمزہ حا پیش اح، اح اح اح، حمزہ خا زبر اخ، حمزہ خا زیر اخ، حمزہ خا پیش اخ، اخ اخ اخ۔ اب ادائیگی آپ دیکھ رہے ہیں ہم کیسے کر رہے ہیں۔ جو حروف حلق سے ادا ہو رہے ہیں اس کی حلق سے اس کو ادا کر کے پراپر ادائیگی کر رہے ہیں۔ جو نرمی والے ہیں ان کو نرم ادا کرنا، جو موٹے حروف ہیں ان کو موٹا پڑھنا۔ اب اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ ذال زبر از، حمزہ ذال زیر از، حمزہ ذال پیش از، از از از، حمزہ را زبر ار، حمزہ را زیر ار، حمزہ را پیش اور، ار ار اور، حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از، حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس اس اس، حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش،
اش 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 حمزہ صاد زبر اس حمزہ صاد زیر اس حمزہ صاد پیش اس 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 حمزہ غاد زبر از حمزہ غاد زیر از حمزہ غاد پیش از 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 حمزہ غا زبر او حمزہ غا زیر او حمزہ غا پیش از او از او۔ تو آج کے سبق میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے جزم کو ادا کرنا سیکھا ہے۔ جزم کو اپنے سے پیچھے والے حرف کے ساتھ ہم نے ملا کے پڑھا۔ جس حرف پہ جزم ہو اس کو ساکن کہا جاتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ کوئی موٹا ہے، باریک ہے، جو بھی ہو، وہ ساکن جب اس کو ہم پڑھیں گے، یعنی کہ جب ساکن ہوگا وہ حرف، تو اس کی وہ والی جو ہے، یعنی کہ اگر وہ موٹا ہے تو اس کو موٹا ہی پڑھیں گے، باریک ہے تو باریک ہی پڑھیں گے، یعنی کہ جو اس کی خصوصیات ہیں وہ چینج نہیں ہوں گی، ہم ان کو اسی طریقے سے ادا کریں گے۔ جزاک اللہ۔